اچھا صاحب، کل اور پھر گزشتہ دنوں کی گفتگو میں آپ بار بار ایک بات پہ زور دے رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک نیشنل ریفارم پروگرام پر آنا چاہیے، قومی یکجہتی کی بہت ضرورت ہے، لیکن آپ شاید معیشت کی بات کر رہے ہیں۔ کیا خد و خال ہوں گے آپ کے اس نیشنل ریفارم پروگرام کے؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ تھی کہ عام حالات میں پاکستان کو ایک ایسے پروگرام کی ضرورت تھی۔ ہمیں معلوم ہے کہ پچھلے 4 سال سے جو ترقی ہے وہ اس کی رفتار نیچے آ رہی ہے۔ نئی حکومت کے آنے کے بعد 10 مہینے کے اندر ماہرین معاشیات نے یہ کہا، جو حکومت سے بھی وابستہ رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، کہ 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، 40 لاکھ خط افلاس کے نیچے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ 2 سال اور چلے گا۔ اس بحرانی کیفیت میں کرونا وائرس کی کرائسس آتی ہے۔ اب حالات تو بہت خراب ہو گئے ہیں، ہم نے جیسے بھی ہینڈل کیا ہو، ایک تو بات یہ کہ اس کو اب بہتر طریقے سے ہینڈل کریں، اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کر کے کسی نتیجے پہ آئیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنائیں، جو تجربہ حاصل کر لیا ہے دوسرے ملکوں سے اس سے سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ ایک ہے پیورلی اکنامکس، کہ ہم بجٹ پہ جا رہے ہیں، تو بجٹ کا تو ہمیں بہت آسان طریقہ معلوم ہے کہ 35% آپ کی ڈیٹ سروسنگ میں چلا جائے گا، 25% سے 30% آرم فورسز پہ چلا جائے گا، باقی کچھ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچرز پہ چلا جائے گا، اور 5-7% جو ہے اگر بچتا ہے تو وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ جائے گا۔ صورتحال یہ تو ہو گئی ہے کہ ہمیں جو غیر پیداواری مد ہے اس میں کم از کم ہمیں اکراس دا بورڈ 20% کمی کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور کیبنٹ ہو، پروونشل گورنمنٹ ہو، فوج ہو، سول سروس ہو۔ آپ کو 20% آپ کو اس کرائسس میں غیر پیداواری مد کو کم کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہو؟ نہیں، یہ فیصلہ جو ہے حالات آپ پہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو نہ صرف یہ کرنا ہے، آپ کو ساتھ ساتھ جو مزدور طبقہ ہے، میرے محنت کہنے کش کا مطلب ہے طبقہ ہے، عمران خان کی حکومت جو ہے وہ یہ کرنے کی اہل ہے۔ اگر اکیلا نہیں کر سکتے ہیں وہ، تو انہیں یہی اسی لیے تو ضرورت ہے کہ کنسنسس پہ آئیں، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں، اور جو سخت فیصلے کرنے ہیں جو ہم ٹالتے رہے ہیں پچھلے 72 سال میں، ان سخت فیصلوں کی طرف ہمیں آنا پڑے گا۔ آپ کو ٹیکس بڑھانا ہے، ٹھیک ہے، ایک حد تک تو آپ ٹیکس ریلیف بھی دے سکتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے، لیکن آپ کو ایک حکمت عملی بنانی ہے، آپ کو ایگریکلچر کو بھی ٹیکس بیس کے اندر لے کے آنا ہے تاکہ آپ کی ٹیکس بیس بڑھے، اور یہ تفریق ختم کی جائے کہ صاحب ایگریکلچر کو آپ ٹیکس نہیں کر سکتے، یعنی آپ وڈیروں کو، بڑے زمینداروں کو آپ ٹیکس نہیں کر سکتے۔ اس پہ ملک چل نہیں سکتا ہے۔ آپ کو عوام تو اپنی کمر باندھے رہے ہیں 50 سال سے، لیکن اب جو ہے سب کو کمر باندھنی پڑے گی، مہارت یافتہ طبقوں کو، اور ان کو نقصان نہیں ہوگا، ان کے منافع میں کچھ ان کو نقصان ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو ٹیکس بیس بڑھانی ہے، ٹیکس کا نیٹ انلارج کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فوراً کر لیں، لیکن ابھی تو اس کرائسس سے نکلیں، لیکن ایک پلان تو بنائیں کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو لینڈ ریفارمز کی طرف آنا ہے، آپ لینڈ ریفارمز نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت نہیں چل پائے گی، تو بہت سارا اسٹیٹ لینڈ ہے، اس کو بھی ہم غریبوں کو دے سکتے ہیں، کسانوں کو دے سکتے ہیں، پیداوار بڑھا سکتے ہیں، اور ایک ایگریکلچر اکانومی کی ایک بہت بڑی بیس ہوتی ہے ایگریکلچرل ایکسپورٹس کے لیے، فنش گڈز کے طور پہ، چاہے وہ آپ جوسز کریں، چاہے آپ پیسٹس کریں، چاہے آپ ویجیٹیبلز کریں، آپ کو پیکیجنگ امپروو کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک اوورآل اکنامک ریفارم پروگرام بنانا چاہیے، اور میں اپنے دوستوں سے، اپنے پسند دوستوں سے بھی اس چیز پہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، اور ایک اپنا آلٹرنیٹ پروگرام بھی پیش کرنا چاہیے۔ حکومت اگر اس پہ پہل کرتی ہے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم جو معیشت کی صورتحال پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اور خود حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ صاحب یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، لوگ فاقے سے مریں گے، فلاں ہوگا، ایسے میں لیکن ہماری جو غذائی اجناس ہیں اس کی ایکسپورٹ بھی جاری ہے،
کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ہم پاکستان کے ہر آدمی کو غذا فراہم کریں، اس کی خوراک اسے پہنچ رہی ہو، اس کے بعد جو ہے وہ اگر کچھ بچتا ہے سرپلس ہے تو آپ اسے ایکسپورٹ کریں؟ فوری طور پہ تو آپ کو روک دینی چاہیے ایکسپورٹ، ابھی اس کرائسس میں تو نہیں دینا چاہیے، ماں سوائے جب آپ نے اپنے آپ کو کور کر لیا، اپنے ملک کو کور کر لیا، اپنے لوگوں کو کور کر لیا تو آپ الاؤ کریں، لیکن فوری طور پہ منافع کمانے کا وقت نہیں ہے، ابھی اسے روک دیا جائے تاکہ لوگوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ دوستو، آج کی گفتگو سے جو ہم نے سیکھا وہ یہ کہ پاکستان کو ایک مشترکہ قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور سب کو، ہر طبقے کو، جو اوپینین لیڈرز ہیں ان کو سب کو مل کر جو ہے وہ ایک فیصلہ، ایسا فیصلہ کرنا چاہیے جو پاکستان اور پاکستانیوں دونوں کے حق